بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک عام سا دن تھا اور میں آفس میں بیٹھی تھی۔ میرا تعلق محکمہ پولیس سے تھا۔ میں ایک لیڈی کانسٹیبل تھی جب مجھے کال پر کسی عورت کی ڈری ہوئی سی آواز آئی۔ اس نے کہا آپ فوراً شہر کے سب سے بڑے مدرسے میں پہنچ جائیں۔ سب سے بڑا مدرسہ ایک ہی تھا اور یہ عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس کی آواز سن کے معلوم ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے میں نے زیادہ سوال نہیں کیے، پر راستے میں دیکھا کہ مجھے صرف ایک ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ اس طرف ایک ہی ڈاکٹر کھڑی تھی اور وہ بھی اندر جا رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ باہر تھے، ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے ایسی بات بتائی گئی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ 100 لڑکیاں ہیں جو اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتی تھیں اور وہ امید سے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ آپ سب لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنا بڑا کاروان لے کر تھانہ اسی علاقے میں پڑتا تھا اور میرا ان کے علاقے سے تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمیں بھی بلا لیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہی ہوا ہے اور تم یہ جان کے حیران رہ جاؤ گی کہ ان سب لڑکیوں کا باپ کون ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم لوگوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اندر جانے کیوں نہیں دے رہے؟ تو سب نے کہا کہ لڑکیاں ڈری ہوئی ہیں، پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کرتے ہوئے انہیں خدا کا خوف نہ آیا؟ مدرسے کی لڑکیاں ہو کر یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور اب کس سے ڈر رہی ہیں؟ تو میری ساتھی لیڈی نمرا نے کہا کہ ایسے نہیں کہو، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو۔ میں نے کہا 100 لڑکیوں کے ساتھ کیسے کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ یہ شہر کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، شہر کے بیچوں بیچ ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ایسے مقامات تو گناہ کے لیے زیادہ محفوظ سمجھے جاتے ہیں جن کے اوپر کسی کی نظر یہ سوچ کے نہیں پڑتی کہ یہاں پہ کچھ تھوڑی کوئی کر سکتا ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ اب ہم لوگوں کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں نے اندر کا ماحول دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس وقت ان لڑکیوں کی تعداد پر زیادہ غور نہیں کیا، پر ایسے لگ رہا تھا جیسے 100 لڑکیاں تو ہوں گی ہی۔ سبھی ڈری ہوئی تھیں، سب نے حجاب پہن رکھے تھے، لمبے سے برقعے پہنے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کپڑوں کے اوپر الگ سے برقع پہنایا گیا تھا، شاید یہ اس مدرسے کا یونیفارم تھا۔ حجاب میں وہ سب لڑکیاں بہت خوبصورت اور شریف گھرانوں کی لگ رہی تھیں، رو رہی تھیں اور کچھ نے باقاعدہ اپنے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پھر بھی نمرا سے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے کہا تمہیں ابھی بھی جھوٹ لگ رہا ہے؟ سامنے دیکھو کیا معاملات ہیں۔ مدرسے کا جو مالک تھا اس کی شکل دیکھ کر بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ غلطی پر ہے۔ میں ایک پولیس والی تھی، مجھے چہرے پڑھنے آتے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ یہ مدرسہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں چلاتا تھا، یہاں پر پڑھنے والی لڑکیوں سے وہ بہت زیادہ پیسے لیتا تھا، ان کو یہیں پہ رکھا کرتا تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو یہاں اس لیے بھیجتے تھے کہ قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ہوم اکنامکس اور گھریلو تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور جو لڑکی اس مدرسے سے نکلتی اس کے اوپر ایک چھاپ پڑ جاتی تھی کہ یہ تو بہت اچھی گھریلو لڑکی ہوگی، کیونکہ اس نے اس مدرسے میں 2 سال گزارے ہیں۔ یہاں پہ سب سے چھوٹا کورس 2 سال کا ہی تھا۔ اس میں لڑکیوں کو کھانا پکانا، سلیقہ، کپڑے سینا سب کچھ سکھایا جاتا تھا اور حفظ بھی کروایا جاتا تھا۔ یہ ساری لڑکیاں حافظ قرآن تھیں، اور اب یہ ساری جس طرح سے بیٹھی تھی، ڈاکٹر تو ہمارے ساتھ ایک ہی آئی تھی، لیکن یہاں پر ایک نہیں بلکہ بہت ساری ڈاکٹرز کی ضرورت تھی تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ یہ لڑکیاں جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ لیکن اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں خود ہی چیک کر لوں گی۔ ہم نے کہا آپ کا کام بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس نے کہا نہیں میں کر لوں گی۔ جب میں نے اسے تیسری دفعہ کہا تو وہ غصے سے بولی۔ اس نے کہا میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میں سب کچھ کر لوں گی، تو پھر آپ کیوں بار بار سوال جواب کر رہی ہیں بی بی؟ میں نے کہا کہ میں تو صرف
آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا آپ میری آسانی نہ سوچیں۔ میں نے نمرا کی وہ کہہ رہی ہے کہ کام کر لے گی تو کرنے دو۔ مجھے یہ ڈاکٹر کچھ زیادہ ہی جذباتی لگ رہی ہے۔ ویسے معاملہ تو ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا انسان ہوتا جس کے دل میں انسانیت کے لیے تھوڑی سی بھی رحم دلی ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھتا تو اسے سب سے پہلے غصہ ہی آتا کہ 100 گھروں کی عزت کو نیلام کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا کیس تھا جس نے ہمیں حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن میں ایک بات پہ بڑی حیران تھی کہ ابھی تک یہاں میڈیا والے نہیں پہنچے تھے، لیکن اچھا تھا کہ وہ نہ ہی آتے تو بہتر تھا، نہیں تو سب سے سوال کرتے اور یہ معاملہ بہت نازک تھا۔ ڈاکٹر ایک لڑکی کو چیک کرتی جاتی اور اسے ایک سائڈ پہ کرتی جاتی۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں کیونکہ کام لمبا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً ساری لڑکیاں ایک طرف آ گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا جن لڑکیوں کو میں نے بھیجا یہ تو سارے گویا دھواں نکل آیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا ویسے تو DNA ٹیسٹ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لڑکیوں نے مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے، پر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس آدمی کو سزا نہیں ہو پائی، آپ لوگ سزا نہیں دلوا پائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ ایک ہی آدمی ہے کیا؟ ڈاکٹر نے جب ہاں میں سر ہلایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک آدمی نے 100 لڑکیوں کو برباد کر دیا۔ میں نے کہا کیا وہ اس مدرسے کا مالک ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ نہیں، وہ مدرسے کا مالک نہیں، مدرسے کے بوڑھے مالک کا جوان بیٹا ہے۔ اب وہ ہمیں کسی طرح نکلوانا ہوگا، نہیں تو وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کو کہیں بھگا دے گا۔ پولیس والے بھی ہماری مدد کے لیے آ گئے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ پولیس کی گرفت سے بھی باہر ہے، کیونکہ پولیس کا کام صرف مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے، سزا دینا نہیں۔ اور یہاں پہ اگر مجرم پکڑا بھی جاتا ہے تو سزا سے بچ جاتا ہے، اس لیے معاملہ بہت سنگین تھا۔ یہ سب لڑکیاں یہیں پہ رہتی تھیں، ان کے گھر والوں نے ہزاروں روپے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب یہیں پہ رہتی تھیں، ان کے کمرے سب الگ الگ تھے۔ ایک کمرے میں 4 لڑکیاں ہوتی تھیں، ان کو ان کے کمروں میں بھیج دیا گیا۔ کچھ کی حالت کافی بری تھی، ساری لڑکیاں ہی تکلیف میں تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید ان کے لیے یہ سب آسان نہیں ہے، اسی لیے انہیں مشکل ہو رہا ہے، اور یہ تو لڑکیاں ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ایسے معاملات میں کیسا محسوس ہوتا ہے اور کیا نہیں، شاید تھوڑا ڈر بھی گئی ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کو کوئی دوائی وغیرہ دیں، ہم اس کے بیٹے کو کسی طرح بلاتے ہیں۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ساری لڑکیاں ہی امید سے تھیں، لیکن ہم نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے بچوں کا باپ وہ لڑکا ہے، یعنی کہ ان سب لڑکیوں کے ہونے والے بچوں کا باپ۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک لڑکی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت آتا ہے اور ابھی آنے والا ہوگا، آپ لوگ جا کر دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی وہ آئے گا آپ لوگ اسے پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اگر پہلے سے ہی یہ بات باہر گئی تو یہ سب اس نے کیا ہے تو یہ وہیں سے بھاگ جائے گا۔ میں نے اپنی ساتھیوں کو کہہ دیا کہ الرٹ رہیں، جیسے ہی آلیان کاظمی نامی وہ لڑکا مدرسے کے اندر داخل ہو اسے آؤ دیکھیں نہ تاؤ پکڑ لیں، باقی معاملات پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھے جائیں گے۔ مجھے یہاں پہ کافی دیر ہو گئی تھی، مجھے ہاتھ منہ دھونے اور باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ باتھ روم میں گئی تو ایک لڑکی وہاں پہ کھڑی تھی، اس کا نام بھی لسٹ میں تھا، یعنی کہ وہ بھی ان لڑکیوں کی لسٹ میں تھی اور اس کا بھی چیک اپ ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ امید سے ہے، لیکن جب میں واپس باہر آئی اور ہاتھ دھونے لگی تو اس لڑکی کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ جیسے ہی باتھ روم سے نکلی اور میرے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ دھونے لگی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ بالکل بھی امید سے نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے لگا مجھے وہم ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے صبح سے اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھا تھا، شاید میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس پورے واقعے کی وجہ سے بھی میں کافی ڈسٹرب تھی، لیکن یہ کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تو وہ امید سے لگ رہی تھی اور اب نہیں لگ رہی تھی، اور وہاں سے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا رومان۔ میں نے کہا تمہارا نام بھی لسٹ میں ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، میرا نام تو لسٹ میں نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم امید سے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔
وہ تو وہاں سے چلی گئی، لیکن میں سیدھا اس رجسٹر کی طرف آئی جہاں پر ان لڑکیوں کے نام لکھے تھے۔ میں اوپر سے فہرست کو دیکھنے لگی جس میں لڑکیوں کے نام تھے، کیونکہ ابھی میں نے ان سے بیان بھی لینا تھا، اس لیے ہم نے نام پہلے سے لکھے تھے۔ اور یہ دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس میں رومان کا نام تھا۔ پھر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا مطلب مجھے وہم نہیں ہوا تھا۔ میں اسے تلاش کرنے جانا چاہتی تھی، لیکن یہ مدرسہ میری امید سے زیادہ بڑا تھا اور شاید میں اسے تلاش نہ کر پاتی۔ اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تو میرا اسے تلاش کرنا اور زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں اسے دیکھ چکی ہوں۔ یہ ایک الگ معاملہ نکل کر آیا تھا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، پر ڈاکٹر کا اس معاملے میں اس طرح کی غلطی کرنا ناقابل معافی تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی اور رومان ہو، لیکن یہاں پہ لڑکیوں کے نام اسی طرح کے تھے۔ میرے دماغ میں بہت سارے امکانات آ رہے تھے۔ اس شخص کا انتظار کرتے ہم لوگ تھک گئے تھے، کیونکہ اب اس کے ابا کے بعد ہی اس کیس کا ڈراپ سیٹ ہونے والا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہ 2 بجے تک آ جائے گا، لیکن ابھی تک وہ مدرسے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ اتنے بڑے معاملے کو بڑی مشکل سے سنبھال کے بیٹھے تھے، ایسا محسوس کروا رہے تھے جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چھپے ہوئے بھی تھے کہ کہیں پولیس کو کھڑا دیکھ کر وہ وہاں سے واپس نہ ہو لے۔ ابھی کام بہت لمبا تھا، ہمیں ساری لڑکیوں کا بیان لینا تھا، FIR کاٹنی تھی۔ لڑکیوں کا بیان لینا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی یہیں پہ موجود تھی اور جا نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا کام تو ختم ہو گیا، اگر آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ظالم کیسے پکڑا جاتا ہے۔ میں اس کے چہرے پہ خوف اور ڈر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر، آپ کو پورا یقین ہے نا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ غلطی پہ ہوئے تو پھر ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ غلطی پہ نہیں ہوں گے، اور کبھی بہت کچھ بگاڑ بھی لیں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ مجھے یہ سارے سین میں یہ ڈاکٹر زیادہ مشکوک لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی غلطی پہ تو نہیں تھی، لیکن ایسا کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو یہ جانتی تھی اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور وہ ہمیں بتا نہیں رہی تھی۔ لڑکیوں کا بیان لینا بھی شروع کر دیا جب پتہ چلا کہ وہ عالیان نامی شخص مدرسے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اپنی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ پولیس نے اسے پکڑ لیا اور ایک کرسی پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ انہوں نے کہا تم نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، گواہ بھی، اور اب تم سیدھا جیل میں جاؤ گے۔ ابھی تک میری مینجمنٹ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ مجھے پکڑ لیا گیا اور مجھے لے کر جا رہے ہیں تو وہ بری طرح سے چلانے لگا۔ پولیس والوں نے اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگائے اور کہا تیری جرم کرنے کی، تو نے یہاں پہ مدرسہ بنا رکھا ہے اور مدرسے میں اس طرح کے کام کرتا ہے، اب تیری خیر نہیں ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے قصور ہوں، اور مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کے بیان لیے گئے، کیونکہ اس کا جرم اتنا سنگین تھا۔ اسے 2 ہفتے کے ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا۔ سب پولیس والے آپس میں یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ اسے جلدی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کی پولیس اسٹیشن میں اچھی بھلی خاطرداری ہوگی کیونکہ اس نے بہت بڑا پنگا لیا ہے، اور اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کا باپ ہر طرح کے الٹے کام کرتا تھا، اسمگلنگ کرتا تھا، اور پھر اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے مدرسہ بنا کے بیٹھ گیا۔ ہم حیران اس بات پہ تھے کہ اس کا مدرسہ اتنا معتبر کیسے مشہور ہو گیا، لیکن اب وہ ساری لڑکیاں مدرسے کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں، اور باقی لڑکیاں بھی کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ جالے لگ گئے ہیں۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ یہ خبر کسی بھی میڈیا تک نہیں پہنچی تھی۔ ہم لوگوں کو پتہ تھا، لیکن ہم نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ ہم لوگ اس طرح کی بات نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس میں لڑکیوں کی عزت کا سوال تھا۔ ابھی تک کسی لڑکی کے گھر والوں کا بھی کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ لگتا ہے سب لوگ اپنی ہی عزت کے مارے خاموش ہو گئے تھے، لیکن ابھی 1.5 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک بہت عجیب خبر سننے کو ملی۔ اس کے بعد جو خبر ہم تک پہنچی وہ اس سے بھی زیادہ عجیب تھی، جس کے بعد میں فوراً اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ میں وہاں پہ کیوں آئی ہوں، لیکن میں وہاں پہ درد کی دوا لینے نہیں آئی تھی،
بلکہ شاید اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دینے کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے جو کیا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کا لائسنس بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک ختم کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ میں نے کہا بدلہ کیسا بھلا؟ اس نے کہا وہ شخص ان 100 لڑکیوں کے بچوں کا باپ نہیں تھا، لیکن اس کا قصور اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے کہا میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، میں پورا دن ہسپتال میں مصروف رہتی تھی۔ میری ایک جوان اور خوبصورت بہن تھی جسے قرآن حفظ کرنے کا بہت شوق تھا، اس کا نام مہمونہ تھا۔ مجھے اس مدرسے کے بارے میں پتہ چلا، اس کے نام کی، اس کی ساکھ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے کہا یہ تو لڑکیوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، سوچا کہ اپنی بہن کو یہاں چھوڑ دیتی ہوں، نہ مجھے اس کی سیکیورٹی کی ٹینشن ہوگی نہ کھانے پینے کی، اور وہ بھی قرآن حفظ کر لے گی۔ اسے میں نے یہیں چھوڑ دیا، اور اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اس شخص کی نظروں میں آ گئی۔ اس شخص نے مدرسے کے اندر ہی اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ مجھے یہ بات 3 مہینے بعد پتہ چلی، جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے اسے بہت مارا۔ میں نے کہا میں نے تجھے اس لیے چھوڑا تھا، لیکن اس نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ میں اس سے پوچھتی رہی کہ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے، کون ہے اس کا باپ، پر وہ کچھ نہ بولی۔ پھر ایک دن اس نے خودکشی کر لی، اور خط میں یہ سب کچھ لکھا تھا کہ میرے ساتھ برا کرنے والا عالیان کاظمی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس مدرسے میں اس کی کچھ دوست بھی تھیں جن کو اس بارے میں پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہ کر سکے، ہم بھی آپ کے مجرم ہیں، لیکن اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر میں نے مدرسے کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا۔ میں نے 100 لڑکیوں کو جمع کیا۔ ہمیں بہت بڑا پلان بنانے کی ضرورت تھی۔ یہ آدمی بہت زیادہ امیر تھا اور اس کے تعلق بہت دور تک تھے۔ اگر اس کے خلاف صرف ایک لڑکی کے ساتھ برا کرنے کا کیس کیا جاتا تو یہ آرام سے بچ جاتا۔ اس لیے ہم نے 100 لڑکیوں کی امید سے ہونے کی بات شروع کی، اور میں نے خود چیک اپ کر کے بتایا کہ وہ لڑکی، جبکہ ان میں سے کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ڈاکٹر بار بار یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں اکیلی ہی یہ کام کر لوں گی، مجھے کسی دوسری ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ شخص جیل کے اندر ہی مر گیا؟ ڈاکٹر نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ دراصل وہ شخص عیش و عشرت میں اتنا ڈوبا ہوا اور ایک پھٹکا ہوا انسان تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا نشہ کرتا تھا جو صرف باہر کے ملک سے ملتا ہے۔ اگر وہ نشہ 1-2 ہفتے تک نہیں ملتا تو وہ پاگل ہو کے خود ہی خودکشی کر لیتا، اور جب اسے 2 ہفتے کا ریمانڈ بھیجا گیا تو میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ اب وہ جیل سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ 1.5 ہفتے بعد ہی اس کا باپ اس کی بیل لے کے آ گیا تھا، لیکن جب ہم لوگ اسے نکالنے کے لیے گئے تو وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا۔ یعنی کہ ڈاکٹر اور مدرسے کی ساری لڑکیوں کا پلان کامیاب ہوا، اور ایک بڑی مچھلی عالیان لوتھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ کے میں نہ حق میں ہوں نہ ہی خلاف۔ اگر اس نے برا کیا تو آپ نے بھی ایک غلط طریقے کو ہی استعمال کیا، جھوٹ سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جیسا دشمن ہوتا ہے انسان کو ویسا ہی بننا پڑتا ہے۔ شیر ہو تو شیر بننا پڑتا ہے، اور اگر گیدڑ ہو تو گیدڑ۔ وہ بھی ایک گیدڑ تھا جس نے چھپ کے وار کیا تھا، اور ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ اور آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اگر وہ یہ کام کسی ایک لڑکی کے ساتھ کر سکتا تھا تو کل کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی اور مہمونہ وہاں سے نکلتی اور خودکشی کر لیتی۔ میری بہن، اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ اب میں اکیلی ہوں۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک ذمہ داری ہے مجھ پہ کہ میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کا علاج کرنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ حق بھی چھیننا چاہیں اور سب کو بتا دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گی، لیکن شاید آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہیں۔ لیکن اگر مجھ پہ یہ وقت آیا کہ میں آپ کے حق میں بولوں یا نہیں تو میں آپ کے حق میں ہی بولوں گی۔ میں تو وہاں سے چلی گئی۔ مجھے پتا تھا یہ ڈاکٹر پھنسے گی، لیکن
आलियान काज़मी का बाप अपने जवान बेटे की मौत के बाद बिल्कुल ही पत्थर का हो गया था। उसका ना तो कोई भाई था और ना ही कोई चचा, इसीलिए उसने उसके बाद किसी पर भी कोई केस वगैरह करने की कोशिश नहीं की। शायद वो खुद भी अपने बेटे के करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो अपना मदरसा बेच के ख़त्म करके हमेशा के लिए बाहर के मुल्क चला गया। ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर कुछ दिन बाद ये देखकर मैं बुरी तरह से हैरान थी कि इस मामले में हमारे बड़े अफसर जो इस सारे मामले को हैंडल कर रहे थे, वो भी डॉक्टर के साथ मिले हुए थे। मुझे लगा था कि शायद पुलिस वालों को डॉक्टर ने धोखा दिया है, लेकिन मैं ये जानती थी कि डॉक्टर किसी भी हिमायत के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उसने कहा कि मुझे भी पता था कि ये मामला क्या है, लेकिन मैंने भी हक़ का साथ दिया। अब आप लोग बताएं कि हम सब जो इस मुल्क को कौम के खिदमत गुजार हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारी नौकरी की एक हद है। अगर डॉक्टर ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया तो सिर्फ पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। हमारे अफसर ने भी डॉक्टर का साथ दिया था कि वो अपनी मजलूम बहन का बदला ले सके, जबकि डॉक्टर को भी किसी पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था जो काम उसने नहीं किया। रही बात मेरी, तो मैंने भी किसी को सही बात नहीं बताई कि मैं दरअसल हकीकत तक पहुंच गई हूँ, और मुझे ये पता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। इन लड़कियों ने भी झूठ बोला, वो सब भी औरत बन के खड़ी हो गईं, मदरसे का भी नाम ख़राब करवाया और डॉक्टर साहिबा का साथ दिया। लेकिन आप लोग बताएं कि क्या इन लोगों ने ठीक किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब लोगों ने ठीक ही किया, क्योंकि जब किसी जालिम को सज़ा दिलवानी हो तो फिर इसी तरह करना पड़ता है। कभी कभी हक़ के रास्ते पे चल के आपको मंजिल नहीं मिलती, रास्ते को थोड़ा सा बदलना पड़ता है और फिर आपको मंजिल मिल जाती है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि इन सब लोगों ने अपने अपने फ़र्ज से रूगर्दानी करके एक जालिम को सज़ा दिलवा तो दी, पर क्या ये ठीक था? आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।